نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے عقائد اور شرکیہ اعمال۔ در حقیقت مشرکین مکہ و عرب ان بتوں کو حقیقی معبود نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو ہی واحد معبود حقیقی مانتے تھے۔ وہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی تصور کرتے تھے، اور وہ ان بتوں کی تعظیم و عبادت اس اعتقاد کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دوسرا، وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی اور کو شریک کرے۔ ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات بات سے نیک کو بد شگون لیتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمات حاصل کرتے۔ اس طرح کاہنوں کا جنتر منتر اور ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ کاہن لوگ جنوں بھوتوں کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے، اور جاہلیانہ رسوم و رواج کا ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کے بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، رستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے، اور نیک خدا کی پرستش شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو رستے میں جس منزل پر رکتے تو وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہیں تھا، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اسی اثناء میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو اور کچھ نہ ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو ہی کھا کر ختم کر دیا۔ یوں کعبہ جو زمین پر اللہ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گڑھ بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بات بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے۔ جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے آگے فال نکالے والے پھانسے پھینکے جاتے اور نظریں مانی جاتی۔
غرضیہ کے شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان نے رحمانیت کی باری تھی، چنانچہ الہی نے مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر کاری ضرب لگائی کہ روئے زمین کے چپا چپا پر توحید و وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے۔ اگلی قسط میں ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سرزمین عرب میں رائج باقی مذاہب کا ایک مختصر سا جائزہ کیا جائے گا۔ اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔